شاہ جی کہتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے نا، چوتھی پانچویں کلاس کے طالب علم تھے، تو ہمیں کتوں سے بڑی گہری دلچسپی تھی۔ بڑی خواہش تھی کہ میں ایک کتا پالوں، اعلیٰ نسل کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ تب ناسمجھ تھے ہم، اور وسائل بھی محدود سے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کسی پیٹ ہاؤس میں جا کے کسی بہت اعلیٰ نسل کے سرٹیفائیڈ پپی کو لے کے گھر آ جاتا، اتنے وسائل نہیں تھے۔ تب نہ میرے ذہن میں کوئی خاص تھیوری یا پھر اس سے متعلق کوئی خاص علم یا پھر کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا نسل چیک کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم اس وقت کرتے یہ تھے کہ کوئی بھی پپی جو ہمیں ملتا اسے ہم کان سے پکڑ کے نہ ہوا میں اس طرح سسپینڈ کر دیتے، تو اگر تو وہ چیختا، شور مچاتا، تو ہم کہتے کہ یہ اچھی نسل کا نہیں ہے، اسے ریجیکٹ کر دو، کوئی اور ڈھونڈتے ہیں۔ اور جو خاموشی سے سہ جاتا نا اس تکلیف کو، تو ہم کہتے تھے کہ یہ بڑی اچھی نسل کا ہے۔ یعنی یہ پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا تھا بچپن میں ان پپیز کی نسل کو چیک کرنے کا۔ پھر زندگی کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد، ملکوں ملکوں گھومنے کے بعد، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بچپن میں وہ جو تھیوری اپلائی کیا کرتے تھے نا ہم پپیز پہ، وہ تو بڑی درست تھی۔ کوئی ہمارا دوست کتنا اعلیٰ ظرف اور خاندانی ہے، ہمیں کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اس بات کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کو ہماری طرف سے کبھی کوئی غم دیکھنے کو مل جائے، کوئی ذہنی تکلیف پہنچ جائے اسے ہماری طرف سے، یا پھر کوئی نقصان ہو جائے اس کا ہمارے ہاتھوں۔ اس پہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کتنے بڑے ظرف کا مالک ہے، یا اس کی رگوں میں خون کتنے اعلیٰ خاندان کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ ظرف اور خاندانی ہے تو آپ کی طرف سے ملنے والے غم کو، تکلیف کو یا پھر نقصان کو وہ بڑی ہی خندہ پیشانی سے سہ جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کسی کو پلان کر کے کوئی غم، تکلیف یا نقصان نہیں دینا، یہ گناہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ چیک کرنے کے لیے یا جان بوجھ کے آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دیں یا کسی کا نقصان کر دیں، یا کسی کو جان بوجھ کے آپ کان سے پکڑ کے چیک کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔